ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر اور آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے بلوچستان کا بجٹ, آگے آنے والا بلوچستان کا معاشی مستقبل, اور خاص طور پر جو بلوچستان کے اندر ملازمتوں کی ضرورت ہے, بلوچستان کے اندر ترقی کی ضرورت ہے, بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, اس پر ایک نظر ڈالیں گے. آج میں کوشش کروں گا کہ سی پیک سے ہٹ کے گفتگو ہو سکے جس حد تک ممکن ہو, کیونکہ خاص طور پر ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ بلوچستان کے اندر بہت ساری نیچرل ریسورسز ہے, کیا ہم ان کو صحیح طور پر ایکسپلائٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ بلوچستان کا جو انہیرنٹ پاپولیشن ڈائنمک ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. بلوچستان کی اپنی ایک جیوگرافک لوکیشن ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے حساب سے صوبہ ہونے کے ناطے اس کی اپنی جو جیوگرافک, جو اسے میں کہہ سکتا ہوں کہ کمپلیکسٹی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور خاص طور پہ عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کے اس دور کے اندر بلوچستان اور بالخصوص گوادر کی اہمیت کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے. 352 ارب روپے کا بجٹ اناؤنس ہوا ہے بلوچستان کا. ہمیں جاننا یہ ہے کہ اس میں کس حد تک ایڈریس کیے گئے ہیں بلوچستان کے بنیادی مسائل, جس کے معنی پاورٹی ریڈکشن اور خاص طور پہ نیو ایمپلائمنٹ جنریشن, ایکسپلائٹیشن اینڈ پراپر ایکسپلوریشن آف ریسورسز, اور اس کے ساتھ ساتھ ایلوکیشن اور آپٹیمم یوسیج آف ریسورسز کے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہوں گے. آپ سردار شوکت پوپل زئی صاحب, پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے. سر, آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. بہت شکریہ. سردار شوکت پوپل زئی صاحب, اب جو اہم موضوع اور مسئلہ ہمارے سامنے وہ یہ کہ بلوچستان کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے رہتے ہیں, وہ سمجھتے رہتے ہیں, لیکن وہاں کی عوام کے کچھ دیرینہ مسائل ہیں جس کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہے, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا فروغ بھی ہے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ بجٹ اس کو کتنا ایڈریس کرتا ہے, انفراسٹرکچر اور پبلک ہیلتھ کو, پبلک ایجوکیشن کو کتنا ایڈریس کرتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں علی بھائی یہ عرض کروں گا کہ یہ بجٹ ان اکنامک سینس ریئلٹی میں اٹس این انسرٹن بجٹ. ریزن بینگ کہ ایک ماہ پہلے جو گورنمنٹ ہے اس کا جانے کا ٹائم آ گیا تھا, اور پھر آپ کو پتا کوئی اباؤٹ 10 days بجٹ ڈیلے بھی ہوا. اب آئی ڈونٹ نو دیٹ واز سارٹ آف ٹسل بٹوین دا کولیشن, اور اپنے اندر ان کے بجٹری ایشوز تھے ایڈجسٹمنٹ کے یا کوئی اور ایشوز تھے. لیکن اتنے شارٹ ٹائم کے لیے بجٹ بنانا انسرٹن میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کا 2 ماہ تقریباً انٹرم گورنمنٹ ہوگی, اس کے بعد پھر نئی گورنمنٹ بنائے گی. تو نئی گورنمنٹ کی جو بھی پارٹی آتی ہے, چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو, ان کی پرائرٹیز اپنی ہوں گی. تو نیچرلی وہ اس بجٹ کو بائی پاس کریں گے یا بجٹ میں پروویژن اور لائیں گے یا بجٹ میں کمی کہیں گے. تو دیٹس وائی آئی ایم یوزنگ ورڈ انسرٹن. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز این نیگیٹو پرسپیکٹو. آپ غیر یقینی نہیں بلکہ غیر حتمی میں عرض کروں گا. مطلب ان فائنلٹی ہم اس کو نہیں کنسیڈر کر سکتے, خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ڈائنامک کریٹ. ایگزیکٹلی. دوسرا یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی بجٹ بنے, میں اس گورنمنٹ کو نہیں صرف کہہ رہا, میں پریویس گورنمنٹس کو بھی بول رہا ہوں, جو بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, دیکھیے اس کو آپ نے میکرو, مائکرو اینڈ دین مائکرو سے مائکرو میں بھی ڈیوائڈ کرنا ہے. میکرو تو فیڈرل گورنمنٹ پہ ہوتا ہے. جب سے NFC ایوارڈ پراپر انسینٹیو ڈیوائڈ ہوا, فیڈرل ٹرانسفرز بڑھی, لیکن بلوچستان گورنمنٹ کو یعنی بلوچستان صوبے کو جس قسم کی پرائرٹی سیٹ کرنی چاہیے تھی وہ آج تک پرائرٹی سیٹ نہیں ہوئی. اس میں دیکھیں, سب سے پہلے میں ڈیوائڈ کروں گا اکنامکس میں پھر اس کو سوشو اکنامک اس میں ڈیوائڈ کروں. بالکل کریں. تو اکنامکس میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو دیکھنا ہے بلوچستان میں 67% جو اکنامکس ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایگریکلچر میں آج بھی آپ پانی کی ریزروائر, پانی کے ڈیم, پانی کی کینال, جو بھی پرائرٹیز ہیں ان کو آپ سیٹ نہیں کر سکے. یعنی ابھی تک اس کو پورٹرے نہیں کیا کہ یہ کیسے فلفل کیا جائے گا. پوری دنیا میں واٹر کرائسز آ رہی ہیں, پاکستان میں واٹر کرائسز بڑھ رہی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ڈارک ٹنل کو دیکھتے ہوئے کہ بلوچستان کو اپنی پرائرٹی بھی سیٹ کرنی چاہیے. بڑی اہم آپ نے اپورچونیٹیز بالکل ہیں. جیسے سکسیسو گورنمنٹ کہتی ہیں بلوچستان ماؤنٹینس ایریا ہے, سال میں کسی ٹائم بھی آپ کی اچھی خاصی بارشیں ہوتی ہیں.
یہاں تک کہ پانی ٹریول کرتا ہے افغانستان میں پھر واپس بلوچستان میں آتا ہے، وہ آج تک اس کی اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے، اور جہاں ڈیم بنانا تھا وہ ڈیم نہیں بنایا۔ بھائی ہمیں تو بچپن میں پاک اسٹڈیز کی کتاب میں یہ بتایا کہ آپ لوگ کاریز استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہے۔ اب پھر لوگ دوبارہ اس پہ آ گئے، جب لوگوں نے دیکھا، عوام الناس نے دیکھا، جو لوگ ایگریکلچر پہ یا پرسنل ڈومیسٹک یوز کے لیے پانی یوز کرتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ گورنمنٹ ہیلپ لیس ہے تو ہم پھر اس پہ کنورٹ ہوں گے۔ دوسرا، جو ایریاز جہاں پہ پانی تھوڑا سا، کہیں بھی بلوچستان میں پانی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہزار سے اوپر نہیں ہے کہیں بھی، سب نیچے ہی ہے، مطلب مینی تھاؤزنڈس سب سائل مطلب کافی نیچے ہے۔ ہاں، تو اس کے باوجود بھی کوئٹہ اکیلے میں میرا خیال ہے کوئی 2,500-3 ہزار ٹیوب ویل لگے ہوں گے، تو گورنمنٹ اس پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکی۔ یعنی سب سوائل واٹر جو ہے وہ یہ جو پریورٹی ہے وہ میں نے اس بجٹ میں نہیں دیکھی۔ اچھا، لیکن میں اب آپ کے سامنے ایک اور بڑا اہم مسئلہ رکھتا ہوں ہمارے یہاں، کیونکہ پاکستان کے جو عوام الناس آپ نے بات کی وہی بات کرتا ہوں۔ لوگوں کو تو نقشے پہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کا رقبہ کتنا زیادہ ہے۔ ٹو بی ویری فرینک، بلوچستان از بگر دین مینی کنٹریز۔ اگر صوبے کے طور پر اسے دیکھا جائے تو وہاں پر ہم دیکھیں تو نارتھ اور ساؤتھ کے اندر آپ کو اتنا فرق مل جائے گا کہ کہیں گوادر ہے جو کہ پورٹ ہے، دوسری طرف پہاڑ ہیں، پاپولیشن ڈائنامک بھی چینج ہے۔ ایک طرف سرا جا کے کے پی کو لگ رہا ہے، یہ اکیلا صوبہ ہے جو کے پی کو بھی لگ رہا ہے، پنجاب کو بھی لگ رہا ہے، سندھ کو بھی لگ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یونیک، کوئی شک نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو؟ تو یعنی یہ 3 ہے، تینوں لنکڈ ہیں انٹر پروونشل، اور 3 انٹرنیشنل باؤنڈریز کو بھی لگ رہا ہے، 3 انٹرنیشنل باؤنڈریز کو بھی لگ رہا ہے۔ یہ ویسے بڑی اہم چیز ہے، یہ سمجھنے والی، ہمارے یہاں سمجھنے والے لوگ اگر اس کو سمجھ سکیں۔ دیکھیں کوئی صوبہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے جو سارے صوبوں کو ٹچ کر رہا ہے، یہ صوبہ چاروں کو تینوں کو ٹچ کر رہا ہے۔ تو مین ایم یہ ہے کہ اب تو آپ ایڈریس کر رہے ہیں ایک بڑے میسو پیس آف لینڈ کو، تو اس کو اتنی آسانی سے مینیج کرنا میرے خیال مشکل ہے، اور بجٹ اس کو ایڈریس کر دے یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ بھائی ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا بالکل بلنٹلی کہ بلوچستان میں ہمیشہ ایک چیز کی کمی رہی۔ ایک تو آپ کو میں پھر برابر دوبارہ کرانے لگا، یہ بھی جو سیاستدان ہے اس کو نیگیٹو پرسپیکٹو میں لیں۔ دیکھیں این ایف سی وارڈ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کا ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ کی ریپرزنٹیشن فیڈرل گورنمنٹ میں بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ بوروڈ ممبر انہوں نے رکھا، اس کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں رہا، انہوں نے رکھا جا کے بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا۔ ابھی وہ آ کے بریفنگ لیتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ ابھی میں اس پہ کویشچن نہیں کرتا ہوں، وہ سیاسی ہو جائے گا کہ کیوں رکھا، یہ تو حاکم بالا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیوں رکھا۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آج تک بلوچستان کو جو ایک نالج، ایک پرائیویٹ نالج ہونا چاہیے۔ دیکھیں گورنمنٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ کہ آج ایک صاحب ڈپٹی کمشنر ہیں، کل ان کو اوور نائٹ آپ سیکٹری فائنانس بنا دیتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہی کوڈ بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، بٹ اوور اے نائٹ ہی کی ناٹ لرن دا نومیرکس کہ یار نومیرکس کو میں نے کیسے گھمانا ہے۔ ویسے سیکریٹری فائنانس کی نوکری بہت اچھی ہے بلوچستان، کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا، آپ کو یاد ہوگا، مجھے ایک دم فلیش بیک میں یاد آیا، پانی کی ٹنکی، وہاں سے پیسے نکلے، چلے پانی کی جگہ کچھ تو نکلا۔ ابھی میں یہ عرض کروں کہ اس پریورٹیز میں آپ کو پھر پرائیویٹ سیکٹر پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول۔ ہم واحد ادارہ ہیں جو پری اور پوسٹ بجٹ اپنی ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں یا ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ویسے ہی سن لے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ مشاورہ ایکسیپٹ 1 اور 2 گورنمنٹس، کبھی گورنمنٹ نے ڈائریکٹ مشاورہ۔ سر دیکھیں ایک چیز تو آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے نا، یہ پرائمری فیکٹر ہے وین ڈویژن آف ریسورسز از ٹیکنگ پلیس۔ انفارچونیٹلی بلوچستان کی پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہے، اسکیٹرڈ بہت ہے پاپولیشن، اس میں ایشوز آتے ہیں۔ ود ان دا پروونس آلسو بھی ایشو ہوتا ہوگا، آئی ایم شیور ود ان دا پروونس بھی ڈسٹرکٹس کے اندر بھی ایشو ہوتا ہوگا، لیکن آپ کے نیبرہڈ میں آپ کے جو کنٹریز ہیں وہاں بھی یہی ایشو ہے۔ دیکھیے پاپولیشن ڈینسٹی شوڈ ناٹ بی دا ایشو۔ پرابلم یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ انسان تھوڑا لوور لیول کے انسان ہیں کہ ان کی ڈینسٹی کم ہے، پسماندگی بھی اس کے اندر ایشو ہے، پسماندگی یعنی بیکورڈنس وہ بھی ایشو ہے۔ اٹس مچ ایزیئر فار یو when you have less population, you have resources in their areas, you can divide accordingly, equitable divide کریں، اور وہ آپ کے لیے اپرچونٹی آپ سیٹل کر، ادھر ہوا ہی نہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر میں جو اپ نارتھ بلوچستان کا ہے، بہترین فروٹ وہاں نکلتا ہے،
آپ مجھے بتائیں کس گورنمنٹ نے وہاں بڑے بڑے کولڈ سٹوریج لگائے یا لاجسٹک یا یہ جو لاجسٹک چین سروسز دی کہ ان کا فروٹ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ یا ڈومیسٹک مارکیٹ میں جائے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, لیکن بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں یہی کوشش کروں گا کہ ٹو بی ویری فرینک, جو ایگزسٹنگ اس وقت سسٹم ہے وہاں پر بلوچستان گورنمنٹ کا پروونشل, دے آر لارجلی رسپانسبل آفٹر 18th امینڈمنٹ کہ وہ اس چیز کے بارے میں فیسیلیٹیشن کریں. بڑا عرصہ ہو گیا, کیوں کاوش کوشش نہیں ہوئی, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں بلوچستان کے بجٹ کے متعلق اور پاکستان کے اندر جو خاص اہمیت ہے بلوچستان کی, بالخصوص اکنامک انوائرمنٹ کے اندر, اس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نقشے کے اندر اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے کہ بلوچستان اتنا وسیع صوبہ ہے, وہاں پر اتنے سارے ریسورسز ہیں, ہر جگہ کی اپنی ایک اکانومی ہے. تو سردار شوکت پوپل زئی صاحب, بنیادی طور پر آپ نے نردن ایریا کی بات کی. بلوچستان کا بھی ایک نارتھ آف بلوچستان کے اندر کمپلیٹلی ڈفرینٹ اکنامک ڈائنمک ہے, اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بڑا اکانومی بڑا فلرش کر رہی ہے. وہاں کے لوگوں کی ایتھنیسٹی بھی فرق ہے, میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا, بھلے آپ اس سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے واقف ہیں, لیکن وہ لوگ کافی حد تک فلرش بھی کر رہے ہیں, بزنس ایکیومن بھی ہے, اور مختلف طریقے سے کام کر رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پسماندگی بنیادی طور پہ یہ قصور جو ہے یہ وہاں کی اب پروونشل گورنمنٹ کا بھی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد اب پاورز کافی حد تک ڈیوالو ہو چکے ہیں. اب کویسچن ان سے پوچھنا ہے, اب وفاق سے کویسچن نہیں پوچھا جا سکتا. اب آپ ان سے کویسچن کریں نا, پوچھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز, جیسے آپ نے ڈائنامکس کا بہت, میرا خیال بلوچستان کی پوری ایگریکلچر ڈائنامکس جو ہے نا وہ سب اپنی اپنی طریقے سے ہیں. جیسے نارتھ میں فروٹس ہیں, آپ ساؤتھ میں دنیا کا یہ تیسرا بڑا ذخیرہ ہے ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا جو کھجوروں کا, پنجگور, تربت, یہ ایریا جو ہے. لیکن افسوس کہنے, ابھی یہ جو آپ نے بجٹ کی بات کی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مشاورت کے علاوہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ایریا میں گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا, یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے یہ اس کو ہائی لائٹ کرے گی. چلیں پولیٹیکلی بھی ان کو بینیفٹ ملتا, پولیٹیکل بھی مائلیج ملتی, کہ فیڈرل گورنمنٹ سی پیک گوادر, لیکن گوادر تو بھی اونڈ بلوچستان کرتا ہے, بلوچستان صوبہ کرتا ہے. اس بجٹ میں کون سی پرائیورٹی دی آپ نے بلوچستان کے لیے؟ 50,000 لوگ آج بھی پانی کو ترستے ہیں. آپ نے کون سی ان کو وار فوٹنگ پہ بولا کہ جی ہم کوئی شپ لا رہے ڈیسلینیشن کا, یا اوور نائٹ ویل پے کا ڈیسلینیشن. بجٹ کس لیے ہوتا ہے؟ بجٹ کوئی جگسا پزل گیم کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ, یو نیڈ ٹو, یور ٹاپ پرائیورٹی از not economic development, your top priority is socio-economic development. آپ ہیلتھ کی بات کریں, آپ پانی کی بات کریں, آپ ایجوکیشن کی بات کریں, تو یہ سب آپ کوالٹی آف لائف کی بات کریں, سارے پروونشل میٹرز. ابھی رمضان سر پہ اور یہ بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے, میں اس کے اندر دیکھیں یہ پھر سیاسی سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. میں دکھ سے جو ہم چیز مانیٹر کرتے ہیں, دکھ سے کہتا ہوں کہ جو پرائورٹی ہونی چاہیے تھی, آپ بیوروکریسی کے اوپر جب ڈیپینڈ کریں گے کہ جی آپ بجٹ بنا کے دیں, پھر وہ تو وہی بولیں گے جو ان کی فائلوں میں ہے. تو ہمارا اتنا ینگ پڑھا لکھا سی ایم ہے بلوچستان کا, پریڈیسیسر جو چھوڑ گئے ہیں وہ اس کو کاپی کر کے آگے کٹ اینڈ پیسٹ چلائیں گے, معذرت کے ساتھ. نہیں تھا ڈاکٹر بلوچ واز آلسو کنٹینیوس, سر ہی واز آلسو ویری انٹیلیجنٹ. دیکھیں کنٹینیوس آپ یہ بولتے رہے, یہ میں 20 سال سے سن رہا ہوں, نئی بات نہیں ہے. 20 ایئرز علی بھائی, کہ جی ہم بلوچستان کا بینک بنائیں گے. لاسٹ ٹائم جو چیف منسٹر بن گیا, نہیں لاسٹ ٹائم جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں نے کہا میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک چیز بات بول, دنیا میں پرائیویٹائزڈ ہو رہی ہیں چیزیں. آپ کے اوپر جو سٹریس ہے, آپ کی جو پرائورٹیز ہیں, آپ ان کو ہینڈل کریں کہ جی 10 بلین سے ہم اپنا بینک بنائیں گے. پھر خدا نہ خواستہ اس صوبے میں جہاں کرپشن کا لیبل لگتا ہے, جہاں آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ایٹ پار نہیں ہے, پھر آپ کا کسی دن وہ فنڈ سائفنڈ آف ہو گیا, آپ کیا جواب دیں گے عوام کو؟
تو لیٹس ناٹ پلے ود دیٹ. جو جیسے دنیا پوری چل رہی ہے, جیسے دوسرے چل رہے ہیں. دیکھیں پنجاب بینک بن گیا, خیبر بینک بن گیا, یہاں سندھ بینک بن گیا, آزاد کشمیر کا بھی بن گیا. یہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اکنامکس, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. نہیں, ایک بینک بنا تو تھا ود بلوچستان ان مائنڈ, میں وہ پرائیویٹ سیکٹر, لیکن اب ماضی کی بات ہو گئی. انہوں نے پلے اراؤنڈ کیا نا. بولان بینک بنا تھا, انہوں نے ایک گھر کوئٹہ کے اندر لے کے ہیڈ کوارٹر کراچی کے اندر ہے, اور ایک گھر کے اوپر بولان بینک کا بورڈ لگا ہے. not like this. You cannot run provinces like this. You have to give priority. اب یہ تو گورنمنٹ جاری ہے, میں ان کے اوپر کیا پریشر کروں, لیکن یو ہیو چند دن ہی اور رہ گئے. دیکھیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آئیں گے تو یہی لوگ نا, سوشو اکنامک. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ آپ نے کہا آئیں گے تو یہی لوگ, یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں ابھی صحیح کہ یہی لوگ آئیں گے. بلوچستان کی پولیٹکس جو ہے, اٹس اے ویشس سرکل اینڈ اراؤنڈ لائک the same people. یہ 65 جو ہیں tribal society. Everyone becomes the minister. So آپ مجھے Everyone becomes minister. One person who is left becomes leader of opposition. آپ برادر بتا دیں نا, بتا دیں, کلیئر ہو جائے لوگ. اس ڈائریکشن میں نہ لے جائیں جب مجھے بہت پھر آپ مجھے بتا, نہیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں, آپ نے بولا کہ میں پولیٹکس کی طرف اسے لے کر بھی نہیں جاؤں گا, میرا مینڈیٹ بھی نہیں ہے, لیکن ایم یہ ہے کہ جب اپوزیشن اوورسائٹ نہیں کرے گی تو کیسے آپ چیکس اینڈ بیلنسز رکھو گی, جب پوری کی پوری آپ کی اسمبلی جو ہوگی منسٹر ہوگی, ایسے کام نہیں ہوتا. مطلب منسٹر ہوگی, ایڈوائزر ہوگی, اسپیشل اسسٹنٹ ہوگی یا حامی ہوگی. میں عرض کروں کہ اپوزیشن ہو یا نہ ہو, نہیں آپ یہ بتائیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, بس کلیئر بتائیں نا. میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. دیکھیں دنیا کے اندر جہاں اپوزیشن نہیں ہوتی وہاں پرائیویٹ سیکٹر, تھنک ٹینک, انٹیلیجنسیا, دے پلے ویری امپورٹنٹ رول. ہم لوگ چیختے ہیں, ہو کیئرس. چلیں یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے جاننے کی کوشش ہیں کہ پھر اس صورتحال کے اندر کس طرح سے چیکس اینڈ بیلنسز کو انٹروڈیوس کیا جائے اکانومی کے اندر. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم اسی متعلق کہ جناب بلوچستان کا جو بجٹ آیا وہ بلوچستان کا مستقبل کیسے بدل سکتا ہے. ابھی سردار شوکت پوپلزئی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور ان سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا بلکہ گفتگو سیاسی نوعیت کی نہ ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بجٹ پریزنٹ ہوگا تو اس پہ آرگومنٹ بھی تو ہونی چاہیے. جب سب لوگ ہی گورنمنٹ کا حصہ ہوں تو اپوزیشن میں کوئی بھی نہ ہو تو آرگومنٹ کیا ہوگی سردار صاحب؟ جب آرگومنٹ ہی نہیں ہوگی تو بجٹ میں امپرومنٹ کیا ہوگی؟ میں تو ویسے کہہ رہا ہوں جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں, لیکن آپ کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ پولیٹیکل ڈائنامک پھر کیا ہے. نہیں دیکھیں بلوچستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس بہت عجیب سی ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ بجٹ جو ہے وہ مور آف اے پارلیمنٹ, وہ خانہ پوری ہوتا ہے, سینٹرک ہوتا ہے. ایم پی اے کو بجٹ دے دیا آپ نے, ایم این اے کو بجٹ دے دیا, سینیٹر آگے اپنا پریشر ڈال کے وہ اپنا بجٹ لے لیں گے. اس میں پھر ایک جوڈیشس جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ نہیں ہوتی. یہ انفارچونیٹ فیکٹر ہے, یہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, آپ دس از اے فیکٹ آن دیٹ. ابھی چھوٹی سی میں نے آپ کو بات کی گوادر کی نا, گوادر میں وہاں کنزیکٹلی فار مینی ایئرس 2-3 فیملیز ہیں جن کے اپنے بزرگ پہلے آتے تھے پارلیمنٹ میں یا ڈسٹرکٹ کونسل میں, پھر ان کے بچے اب آنا شروع ہو گئے. تو کیا ہم ان کو کویشچن کر سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے بالکل. اب ان میں سے ایک صاحب سینیٹر بنے, اس دن میں نے دیکھا انہوں نے اتنی باتیں کر دیں کہ گوادر کا جو بجٹ ہے اس کو یہ ہو گیا. تو میں ان سے کویشچن کروں گا کہ بھی آپ حصہ رہے ہیں اس کا, تو آپ مجھے جواب دے دیں کہ آپ نے ان کی گردن کیوں نہیں پکڑی, اس کو جوڈیشس استعمال کیوں نہیں کیا, یا آپ نے گائیڈ کیوں نہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے, میں وشس سرکل جو ورڈ بار بار سرکل آپ نے ورڈ یوز کیا, یہ انفارچونیٹ ہے. یہ اسی وقت جب ہوگا جب آپ کی پارلیمنٹ, بلوچستان اسمبلی کا تھوڑا سائز بڑا ہوگا, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اسٹرینتھ جو ہے اسٹرانگ ہوگی بلوچستان میں, تاکہ اگر ہر دفعہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی, ایک وقت تو ایسے تھا کولیشن گورنمنٹ میں کوئی اپوزیشن تھی نہیں, موسٹلی ایم پی ایز جو تھے دے ور منسٹرز. تو اس میں آپ کیسے مخالفت کریں گے؟ اس میں مخالفت نہیں ہوتی, پھر اس میں ناانصافی ہوتی ہے کہ جو رولنگ کلاس ہے ان کو سب کو خوش کرنا پڑتا ہے.
پھر ان کی علاقے کی پرائرٹیز پیچھے ہو جاتی ہیں, ان کی پرائرٹیز آگے آ جاتی ہیں. بھائی بجٹ ہوتا ہے, چاہے برا ہو یا اچھا ہو. اب میں اس کے اوپر میں نے کسی کی یاد کرا دی آپ کی, میں نے کسی کی یاد کرا دی آپ ان کو صحت دیں, لیکن میں آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ کافی عرصہ رہے وزیر اعلیٰ. تو اب اس کے لیے اچھا میں ایک بڑا مشکل سوال آپ سے پوچھوں گا, ان میں سے زیادہ تر آپ تو خیر زیادہ انٹریکٹ کرتے ہوں گے, میرا جو بھی انٹریکشن ہوا میں نے دیکھا کہ سرداری نظام کے اندر جو یہ سردار ہیں, نواب ہیں, ان سے ملاقات کی, بڑے نفیس لوگ لگے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, ملاقات میں بڑے نفیس لوگ لگے, باہر کے پڑھے ہوئے ہیں, انگریزی بہت اچھی ہے, ایک اچھا ذہن رکھتے ہیں, پھر بھی پسماندگی بلوچستان سمجھ نہیں آئی بات. یعنی دیکھیں بالکل آپ کہتے ہیں گڈ گورننس کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, پڑھے لکھے لوگ ہوں, تعلیم یافتہ لوگ ہوں, نفیس لوگ ہوں, اخلاقاً مزاجاً طبیعتاً اچھے لوگ ہوں, تو وہ تو ساری خوبیاں ان میں. آپ ملاقات کریں اور آپ کی زیادہ ملاقات ہوگی, آپ ہاتھ ملائیں, آپ کہ کیسے نفیس آدمی سے میں مل رہا ہوں. اس پہ آتا ہوں, اس کو صفائی نہیں پیش کروں گا میں, صفائی کو نہ سمجھے گا, پھر آپ کہیں گے یہ ٹرائبل کلاس کو وہ جو ہے سائیڈ لے رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ایکسپوجر کی بات ہے. دیکھیں بلوچستان کے ایم پی اے کا وہ ایکسپوجر نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہی سینڈوچ بٹوین ہز اون ریکوائرمنٹس اینڈ دا بیوروکریسی. اب اس کے اندر اس کا نالج ہی نہیں ہے. جس شخص کے اوپر 300 400 500 لوگ ڈیلی حاوی ہوں, وہ اپنی بتائیں کہ جی میری تعلیم کا ایشو ہے, میرا ہیلتھ کا ایشو ہے, میرا پانی کا ایشو ہے. The previous, I'll just give you an example. The previous home minister, I think he's the present one, I won't like to name him, very educated person, بہت پڑھا لکھا آدمی. اگر آپ ویسے ٹی وی پر بات کرتے دیکھیں تو اردو میں بات کر لیتے ہیں, لیکن انگریزی بھی بہت اچھی بولتے ہیں. یہ والے سی ایم صاحب بھی بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں, اردو بھی بول لیتے ہیں, تعلیم یافتہ لگتے بھی ہیں, مہذب بھی لگتے ہیں. تو مین ایم یہ ہے کہ سر اپنے حلقے کے اندر کیا حالات امپروو کرنا فوکس میں نہیں ہے. مطلب یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ کے ڈسٹرکٹ رولنگ جو آپ کا جو بھی سی ایم ہے, آپ اس کے ڈسٹرکٹ میں جائیں, آپ مجھے بتائیں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی, سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کی کیا سٹیٹس ہے یہ بتا دیں. دیکھیں ایجوکیشن بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے انسان کا, ایجوکیشن ویژن سوچ کو ایکسل کرتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. تو اچھا آدمی آ گیا آپ کے پاس, دیکھیں جب آ گیا اب اس کو ایکسپوجر کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ تمام ایم پی ایز کو بٹھائیں, وہ کبھی پورا بجٹ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. یا کون سی گورنمنٹ ہے جس نے تمام ایم پی ایز کو, وہ اپوزیشن کا ہو یا کولیشن گورنمنٹ کا ہو, ان کو مشاورت میں لیا, ایکسیپٹ کہ جی آپ اپنے سکیمز دے دیں ہمیں کہ آپ نے کون سی سکیم بنانی ہے. اب کئی سکیموں کا پتہ ہی نہیں ہوگا, وہی کٹ اینڈ پیسٹ پرانا PC1 PC2 آگے چلا دیا, اور پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہوئے یا نہیں ہوئے یہ بھی مجھے پتہ نہیں. اس کے اندر دیکھیں, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پلے کرتے ہیں. دے ہیو ٹو پلے اے رول انڈرسٹینڈنگ کہ بلوچستان کی ڈیموگرافی, بلوچستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو بھی برا لگتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ ایک سچائی کی بات ہے, میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن سچائی کی بات ہے. اگر مجھ سے آپ نے کچھ کام لینا ہے اور مجھے گردن سے ہی آپ نے پکڑنا ہے تو میں تو آپ کا کام نہیں کر سکتا ہوں. نہیں پیار سے بھی ہوتا ہے کام. نہیں پیار سے آپ مجھے پیار تو نہیں, سڑکیں پیار سے بنا لیں, پیار کریں گے نا. دیکھیں سڑکیں پیار سے بنا لیں, سڑکیں کیوں پیار سے نہیں بنتی. سڑکوں پہ آپ سر یہ بات ہے نا, اب سڑکوں پہ پرائرٹی ہے. جو پچھلی 2 ہماری اسی جو ایئر 5 ایئرز ہے, اس میں یہ 3 گورنمنٹس بنی بلوچستان کے اندر, ڈاکٹر مالک کی, نواب ثناء اللہ زیری اور یہ میر قدوس بزنجو, ٹھیک ہے. ان دونوں نے سی پیک جب آیا, پہلے تو سی پیک کے خلاف ہو گئے, پھر جب انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہمارے جیسے لیمن نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار سی پیک کی کیا پروڈکٹ. بائی دا ٹائم جب ان میں میچورٹی آئی, اس وقت تمام سی پیک کے پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے, کیونکہ پنجاب ڈیسیجن لے چکا تھا, پنجاب کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ میں انہوں نے ڈیسیجن لے لیا. پولیٹکس سر سڑک تو بلوچستان میں بنی ہے نا. ایک منٹ, میں آپ کو, پولیٹکس از دی گیم آف کمپرومائز, یو ہیو ٹو کمپرومائز. آدمی یہ کہہ دے کہ جی میں اپنے حقوق کے لیے کمپرومائز, بھئی حقوق کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے. کہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کا لیوریج ہے, آپ کی جو سب سے بڑی ایشو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, اگر میں اہل ڈیسیجن میکر کے ساتھ بیٹھتا ہوں, وہ پلاننگ کمیشن کا ہو یا فائنانس کمیشن, اس کا سب سے پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ جی بلوچستان کی نیشنل ایکسچیکر میں ٹیکس کی صورت میں یا فائنینشیل کیا کنٹریبیوشن ہے. میں مانتا ہوں کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب آئیے بلوچستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر کیا کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ آپ کو گیس نہیں ملتی,
تو رائلٹی دیتے ہیں. کیا آپ کو بلوچستان کا منرل جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس سے ٹیکسیشن نہیں ملتی؟ میں 3-4 چیزیں آپ کو بتانے لگا والی بھائی. ماربل جن میں اونیکس ماربل گرنائٹ ہے, ٹھیک ہے. تیسرا سی فوڈ. یہ تمام, میں کسٹم آفیسر سے بات کرتا ہوں, میں اکنامک مینیجر سے بات کرتا ہوں, یہ تمام چیزیں ویلیوڈ ہوتی ہیں کراچی کے اندر. را مٹیریل بلوچستان سے آ رہا ہے. تو وزیر بھی تو سارا کراچی میں ہی ہوتا ہے نا. اس سوال کا تو جواب نہیں دیتے آپ لوگ. دیکھیں یہ بات ہے, پھر وزیر سارا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, ایم پی اے بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے. نہیں تو یہ تو ہے نا پھر ایک ایشو. آنرشپ وہ پرسنل لائف ہے. کیوں پرسنل لائف کا؟ وہ پرسنل نو. دیکھو سر اپنے گھر کا اپنے گھر کے اندر اگر ویلفیئر کرنی ہے, اس کو آگے بڑھانا, تو اپنے گھر میں رہنا تو پڑے گا. نہیں, میں اس چیز چلیں پارٹلی میں آپ سے ایگری ماننا تو پڑے گا آپ کو. دیکھیں میں پارٹلی آپ سے اس چیز سے, لیکن ایک چیز میں آپ کو امپورٹنٹ عرض کر رہا ہوں اس کی, کہ یہ تمام چیزیں جو پرائرٹیز تھیں, آپ جب ایک چیز مس کر دیں گے, آپ کنزیکٹیولی کچھی کینال بنی, فلانا کینال بنا, اتنا ڈیلے, چیک ڈیم بن گئے, یہی پرانی گورنمنٹس ہیں. میں نام لوں آپ کو گورنمنٹس, میں مشرف صاحب سے آگے نام لوں, انہوں نے کتنے بڑے ونڈر ڈیم, فلانا ڈیم, وہ ڈیم, کہاں گیا وہ؟ بلوچستان کا پی ایم بھی بنایا, بنایا جمالی صاحب کو. مجھے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں جب آپ کسی کو پاور دیتے ہیں تو اس کو اسٹرینتھ بھی دیتے ہیں آپ. سر اسٹرینتھ, آپ مجھے ایک سوال کا, ابھی ہو سکتا ہے جمالی صاحب بھی شو دیکھ رہا, میں نہیں یہ کہتا کہ آئی ایم ایڈریسنگ دا کوسچن ٹو ہم, کیا کر لیا نصیر آباد؟ نہیں آپ دیکھیں یہ بھی سر یہ بات ہے, آپ کو پی ایم بھی بنا, بلوچستان کا پی ایم. یہ تو ان کی آنیسٹی اور اچھائی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پرائرٹی نہیں دی, دوسرے والوں کو پرائرٹی دی. یہ بھی تو مانے نا آپ میری بات. سر ویسے آپ یہ بھی تو, اگر وہ کرتے تو آج معذرت کے ساتھ جمالی صاحب بھی کہیں نہ کہیں نام آ رہا ہوتا ان کا. یہ تو اچھائی ہے. لیکن میں ایک چیز عرض کروں, کوئی پرائم منسٹر آ جائے بلوچستان سے, کوئی چیف منسٹر آ جائے بلوچستان سے, until unless you give him a solid strength in the shape of knowledge, in the shape of intelligentsia, in the shape of people, capable people who can deliver and say کہ this is the priority of Balochistan, اس کے آگے چلیں. otherwise وہی ہوگا جو لائف سٹاک فارمز میں ہوتا ہے کہ اونٹ جیسے چلتا ہے, گھوڑا جیسے چلتا ہے, بکرا جیسے چلتا ہے, ہماری سیاست, ہماری عوام بھی ایسی چلے گی. سردار شوکت بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے. بہت سارے موضوعات ایسے تھے جو کہ آج ایڈریس, کچھ جو ہیں وہ آگے والے دنوں کے لیے ہم نے چھوڑے ہیں, کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر بلوچستان کی پولیٹیکل ڈائنامک بھی ہمیں سمجھنے کا موقع بھی ملے گا, اور اس بجٹ کے ریزلٹس بھی ہو سکتا ہے کہ ایویلیویٹ کرنے کا موقع ملے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.